امت یہ عمل کرتے آ رہی ہے اور نصف شعبان کو لوگ جاگتے ہوئے آ رہے ہیں. کچھ لوگوں نے تو سیدھا اجماعی کا دعویٰ کر دیا اور کچھ لوگوں نے کہا کہ وہی امت میں ہمیشہ سے ہی ہوتا ہوا آیا ہے. تو بعض ایک حوالے میں نقل کرنا چاہوں گا. امام ابو بکر الطرطوشی بہت بڑے عالم ہیں، سن 474 ان کی وفات کا سال ہے. وہ لکھتے ہیں لم تکن عندنا ببیت المقدس قط صلاۃ الرغائب هذه التي تصلى في رجب وشعبان، کہ ہمارے ہاں یہ امام ابو بکر طرطوشی جو ہے وہ شام کے تھے، بیت المقدس کے. فرماتے ہمارے پاس بیت المقدس میں کبھی بھی صلاۃ الرغائب یا جو رجب میں پڑھی جاتی ہے، جو شعبان میں نماز پڑھی جاتی ہے، وہ ہمارے یہاں نہیں پڑھی جاتی تھی. اور سب سے پہلے جس آدمی نے یہ چیز ایجاد کی وہ کون تھا؟ ایک بندہ تھا سن 448 ہجری میں آدمی تھا جو ابن ابو الحمرا کے نام سے جانا جاتا تھا. وہ آیا بیت المقدس میں، وکان حسن التلاوہ، اور اس کی تلاوت بہت اچھی تھی. اور اس نے جو ہے نا مسجد اقصی میں کھڑے ہو کر کے نصف شعبان کی رات میں نماز پڑھی تو لوگوں نے اس کے پیچھے جمع ہونا شروع کر دیا. پھر 1 سال ہوا، 2 سال اور زیادہ ہو گئے، تیسرے سال اور زیادہ ہو گئے. تو جب اگلا سال آیا تو اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں نے نماز پڑھی اور شاعت فی المسجدی، پھر یہ مسجدوں میں بات پھیل گئی اور یہ نماز پھر لوگ مسجد اقصی میں اور دوسرے لوگ اپنے گھروں میں پڑھنے لگے. ثم استقرت کانہا سنت الی یومنا ھذا، پھر یہ چیز پھیل گئی یہاں تک کہ لوگ اس کو سنت سمجھنے لگے ہمارے آنے کے دن تک. یعنی امام ابو بکر طرطوشی وہ خود فرما رہے ہیں کہ یہ جو صلاۃ الفیہ اور صلاۃ الرغائب جو رجب میں یا شعبان میں پڑھی جاتی ہے، یہ 448 ہجری کے بعد شروع ہوئی. نصف شعبان کو خصوصی طور پہ اہمیت دینے والا معاملہ ہے. یہ اہمیت دینے کا معاملہ شروع کہاں سے ہوا؟ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ کی کتاب ہے لطائف المعارف، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ نصف شعبان کی جو رات ہے اس میں کچھ تابعین ایسے تھے جو اس کی بہت تعظیم کرتے تھے اور اس میں محنت سے عبادت کرتے تھے. وہ تابعین کون تھے؟ اہل شام کے تھے. کون کون؟ خالد بن معدان، مکحول اور لقمان ابن عامر. یعنی یہ چیز صحابہ سے نہیں آئی، تابعین میں سے بعض اس رات کو اہمیت دیتے تھے. اب یہ کیوں اہمیت دیتے تھے؟ فرماتے کہ اس معاملے میں ان کو بعض اسرائیلی روایات ملی تھیں. تو نہ تابعین کا عمل دین کے اندر دلیل ہے، نہ اسرائیلی روایت دین کے اندر دلیل ہے. امام ابو بکر الطرطوشی وہ یہ بھی فرماتے ہیں، ابن الوضاح سے روایت ہے اور وہ زید بن اسلم سے روایت کرتے ہیں. زید بن اسلم یہ 136 ہجری ان کی وفات ہے، تابعی ہیں، فقیہ مدینہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. وہ لکھتے ہیں ما ادرکنا احدم من مشیختنا ولا فقہائنا یلتفتون الی النصف من شعبان. زید بن اسلم جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک آزاد کردہ غلام کے بیٹے اور مدینہ کے بہت بڑے فقیہ اور تابعی ہیں اور صحابہ کا دور انہوں نے دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے مشائخ اور فقہاء میں سے کسی کو نہیں پایا کہ وہ کسی بھی طرح سے شعبان کی نصف تاریخ کی طرف ملتفت ہوتے ہوں، اس کی طرف توجہ کرتے ہوں، اور نہ ہی وہ مقبول کی حدیث کی طرف توجہ کرتے تھے. یعنی حضرت، کیونکہ میں نے بتایا کہ مقبول و تابعی تھے اور انہوں نے ہی جو ہے نا وہ نصف شعبان میں عبادت کرنے کا رواج شروع کیا. اور یہ جو مدینہ کے فقہاء تھے یہ کوئی خصوصی فضیلت 15 شعبان کی راتوں کی دوسری راتوں کے مقابلوں میں نہیں جانتے تھے.